بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلفاء اور عمرہ کا احترام کرنا اور ان کے احکامات کی تعمیل کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس جماعت میں ان کے ساتھی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور رات کے آخری حصے میں انہوں نے اس قوم کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا جس پر صبح حملہ کرنا تھا۔ کسی مخبر نے جا کر اس قوم کو صحابہ کرام کے آنے کی خبر دی، جس پر وہ لوگ بھاگ گئے اور محفوظ مقام پر پہنچ گئے، لیکن اس قوم کا ایک آدمی جو خود اور اس کے گھر والے مسلمان ہو چکے تھے وہیں ٹھہرا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تو انہوں نے بھی سامان سفر باندھ لیا۔ اس نے گھر والوں سے کہا میرے واپس آنے تک تم لوگ یہاں ہی ٹھہرو۔ پھر وہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا اے ابو الیقظان، یعنی اے بیدار مغز آدمی، میں اور میرے گھر والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو کیا اگر میں یہاں ٹھہرا رہوں تو میرا یہ اسلام مجھے کام دے گا؟ کیونکہ میری قوم والوں نے تو جب آپ لوگوں کا سنا تو وہ بھاگ گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا تم ٹھہرے رہو، تمہیں امن ہے۔ چنانچہ یہ آدمی اور اس کے گھر والے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اس قوم پر حملہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو سب جا چکے ہیں، البتہ وہ آدمی اور اس کے گھر والے وہاں ملے، جنہیں حضرت خالد کے ساتھیوں نے پکڑ لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے کہا اس آدمی کو آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ یہ مسلمان ہے۔ حضرت خالد نے کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ امیر تو میں ہوں اور مجھ سے پوچھے بغیر کہ آپ پناہ دے سکتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ امیر ہیں اور میں آپ سے پوچھے بغیر پناہ دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ آدمی ایمان لا چکا ہے، اگر یہ چاہتا تو یہاں سے جا سکتا تھا جیسے اس کے ساتھی چلے گئے ہیں۔ چونکہ یہ مسلمان تھا اس وجہ سے میں نے اسے یہاں ٹھہرنے کو کہا تھا۔ اس پر دونوں حضرات میں بات بڑھ گئی اور ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ نکل گئے۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ پہنچ گئے تو دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے تمام حالات سنائے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے امان دینے کو درست قرار دیا، لیکن آئندہ کے لیے امیر کی اجازت کے بغیر پناہ دینے سے منع کر دیا۔ اس پر ان دونوں حضرات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تیزم تازی ہو گئی۔ اس پر حضرت خالد نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے سامنے یہ غلام مجھے سخت الفاظ کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے کبھی ایسے سخت الفاظ نہ کہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد، عمار کو کچھ مت کہو، کیونکہ جو عمار سے بغض رکھے گا اس سے اللہ بغض رکھے گا، اور جو عمار پر لعنت کرے گا اس پر اللہ لعنت کرے گا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اثر یہ ہوا کہ حضرت خالد بھی حضرت عمار کے پیچھے چل دیے اور ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں مناتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے راضی ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ترجمہ تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان حاکموں سے مراد جماعت و لشکروں کے امیر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ ترجمہ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالے کر لیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے جھگڑے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جاؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول ہی اس جھگڑے کا فیصلہ کریں گے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح کرنے سے انجام اچھا ہوگا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ان مسلمان کے ساتھ سفر میں گیا جو غزوہ موتہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یمن سے لشکر کی مدد کے لیے آنے والے ایک صاحب اس سفر میں میرے ساتھی بن گئے۔ اس کے پاس اس کی تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مسلمان نے ایک اونٹ ذبح کیا، میرے اس ساتھی نے اس مسلمان سے اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا مانگا، انہوں نے اسے ایک ٹکڑا دے دیا، جسے لے کر اس نے ڈھال جیسا بنا لیا۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے، ہمارا رومی لشکروں سے مقابلہ ہوا۔ ان رومیوں میں ایک آدمی
اپنے سر گھوڑے پر سوار تھا جس کی زین اور ہتھیار پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ وہ رومی مسلمانوں کو بڑے زور شور سے قتل کرنے لگا۔ مدد کے لیے آنے والا یمنی ساتھی اس کی طاق میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ وہ رومی جو ہی اس کے پاس سے گزرا اس نے حملہ کر کے اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ وہ رومی زمین پر گر پڑا۔ اس کے اوپر چڑھ کر یمنی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے بعد گھوڑے اور ہتھیار پر قبضہ کر لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کو آخر میں مسلمانوں نے امیر بنا لیا تھا، اس یمنی کو بلا کر اس سے مقتول رومی کا سارا سامان لے لیا۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خالد کے پاس جا کر ان سے کہا، اے خالد، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کے لیے مقتول کے سامان کا فیصلہ کیا تھا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ سامان بہت زیادہ معلوم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، یا تو آپ یہ سامان اس یمنی کو واپس دے دیں، نہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کروں گا اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضرت خالد نے وہ سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سفر سے واپسی پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے اس یمنی کا قصہ اور جو کچھ حضرت خالد نے کیا تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وہ سامان بہت زیادہ معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، تم نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اسے واپس کر دو۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس پر میں نے حضرت خالد سے کہا، اے خالد، لو میں نے تم سے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا نا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر کے تمہیں سزا دلواؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے خالد، وہ سامان واپس نہ کرو، اور صحابہ سے متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم میری وجہ سے میرے امیروں کو چھوڑ نہیں دیتے کہ ان کی بے اکرامی نہ کیا کرو، بلکہ ان کا احترام کیا کرو؟ ان کے اچھے کام تمہارے لیے مفید ہیں اور ان کے برے کام کا وبال انہی پر ہوگا، یعنی اگر وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کا فائدہ تمہیں بھی ہوگا، اور اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کا خمیازہ ان کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ تمہیں ہر حال میں ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ حضرت راشد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مال آیا، آپ اس مال کو لوگوں میں تقسیم کرنے لگے، آپ کے پاس لوگوں کا بڑا مجمع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مجمع کو چیرتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوڑا لے کر ان پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تم تو اس طرح آگے آ رہے ہو جیسے کہ تم زمین پر اللہ کے سلطان سے نہیں ڈرتے۔ میں بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب یہ حضرات لڑائی کی جگہ پہنچے تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ آگ بالکل نہ جلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے جا کر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمہارا امیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھنڈے پڑ گئے اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس نہ گئے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیاض بن غنم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارا شہر فتح ہو جانے کے بعد اس کے حاکم کو کوڑوں سے سزا دی۔ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور حاکم کو سزا دینے پر ان کو سخت بات کہی۔ چند دن گزر جانے کے بعد حضرت ہشام حضرت عیاض کے پاس معذرت کرنے کے لیے آئے اور حضرت عیاض سے اپنی سختی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیتا تھا۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے ہشام، ہم نے بھی وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو آپ نے سنایا ہے، اور ہم نے بھی وہ سب کچھ دیکھا ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اور ہم بھی اسی ذات اقدس کی صحبت میں رہے ہیں جن کی صحبت میں آپ رہے ہیں۔ اے ہشام، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جو کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو اسے علی الاعلان لوگوں کے سامنے نصیحت نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے علیحدگی میں لے جائے اور تنہائی میں اسے نصیحت کرے،
اگر بادشاہ اس کی نصیحت کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس نے اس بادشاہ کا حق ادا کر دیا۔ اور اے شام، تم بہت بے باک ہو اور اللہ کے بادشاہ کے خلاف دلیری کرتے ہو۔ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ اللہ کا سلطان تمہیں قتل کر دیتا اور تم اللہ کے بادشاہ کے قتل کیے ہوئے کہلاتے؟ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک امیر کی کسی بات پر اعتراض کیا۔ ایک آدمی سب سے بڑی جامع مسجد میں داخل ہوا اور لوگوں میں سے گزرتا ہوا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک حلقہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آدمی ان کے سر کے قریب کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے رسول اللہ کے صحابی، کیا آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور وہ آدمی جو کچھ چاہتا تھا اسے سمجھ گئے تو اس سے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقعی بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ سنت میں سے نہیں ہے کہ تم اپنے امیر پر ہتھیار اٹھاؤ۔ حضرت زیاد بن قصیب عدوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر باریک کپڑے پہن کر اور بالوں میں کنگھی کر کے لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر اندر چلے گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مرداس ابو بلال نے کہا کہ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ لوگوں کے امیر باریک کپڑے پہنتے ہیں اور فاسق لوگوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سن لی اور اپنے بیٹے اسیلہ سے کہا، ابو بلال کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ تو ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غور سے سنو، تم نے ابھی امیر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ میں نے سن لیا ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کے سلطان کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کریں گے، اور جو اللہ کے سلطان کی اہانت کرے گا اللہ اس کی اہانت کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا اور اس جماعت کو تاکید فرمائی کہ اپنے امیر کی باتیں سنیں اور مانیں۔ چنانچہ اس سفر میں امیر کو ان کی کسی بات پر غصہ آ گیا تو اس نے کہا، میرے لیے لکڑیاں جمع کرو۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی۔ پھر اس امیر نے کہا، آگ جلاؤ۔ اس پر ان لوگوں نے آگ جلائی۔ پھر اس امیر نے کہا کہ آپ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آپ لوگ میری بات سنو اور مانو؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، حکم دیا ہے۔ اس امیر نے کہا، تو پھر تم اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور یوں کہا، ہم تو آگ سے بھاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ اتنی دیر میں اس امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی اس سے باہر نہ نکل سکتے۔ یعنی یہ بات نہیں تھی کہ امیر کے ماننے کی وجہ سے آگ ان کو نہ جلاتی اور یہ زندہ آگ سے باہر آ جاتے، بلکہ جل کر مر جاتے۔ امیر کی اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ضروری ہے، گناہ کے کاموں میں اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ میری اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ صحابہ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی اطاعت میں شامل ہے کہ تم میری اطاعت کرو اور میری اطاعت میں شامل ہے کہ تم اپنے امیروں کی اطاعت کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو جاتے تو مسجد میں آ جایا کرتے۔ مسجد ہی ان کا گھر تھا، اسی میں وہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابو ذر مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاؤں سے اٹھانے کے لیے ہلکی سی ٹھوکر ماری، وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اور کہاں سوؤں؟ اس مسجد کے علاوہ میرا اور کوئی گھر نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے
اور فرمایا جب لوگ تم کو کسی اجتماعی ضرورت کی وجہ سے اس مجلس سے نکالیں گے تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں ملک شام چلا جاؤں گا، کیونکہ شام پہلے انبیاء علیہم السلام کی ہجرت کی جگہ ہے اور وہاں ہی میدان حشر ہوگا، اور وہ انبیاء کی سرزمین ہے، وہاں بہت نبی ہوئے، اور میں وہاں والوں میں سے بن جاؤں گا، یعنی وہاں رہنے لگ جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تمہیں ملک شام سے بھی نکال دیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں اسی مسجد میں یعنی مدینہ واپس آ جاؤں گا، یہی میرا گھر اور میری منزل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ تمہیں اس مسجد سے یعنی مدینہ سے دوبارہ نکال دیں گے تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں تلوار لے کر مرتے دم تک ان سے لڑتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور انہیں ہاتھ سے تھپکی دی اور فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جدھر لے جائیں تم ادھر چلے جانا، اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا، یعنی جیسے وہ کہیں ویسے کرتے رہنا، یہاں تک کسی حال میں آ کر مجھ سے مل لینا۔ ابن جریر نے اسی جیسی حدیث خود حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں مدینہ سے دوبارہ نکالا جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا میں تلوار لے کر نکالنے والوں کو ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مارا اور فرمایا اے ابوذر تم ان نکالنے والوں کو معاف کر دینا، اور وہ تمہیں آگے سے پکڑ کر جہاں لے جائیں وہاں چلے جانا، اور پیچھے سے تمہیں جدھر کو چلائیں تم ادھر کو چلے جانا، یعنی ان کی بات مانتے رہنا، چاہے تم کو یہ معاملہ ایک کالے غلام کے ساتھ کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فرمان پر میں ربضہ رہنے لگا تو ایک دفعہ نماز کی اقامت ہوئی اور ایک کالا آدمی جو وہاں کے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگا اور مجھے آگے کرنے لگا۔ میں نے کہا تم اپنی جگہ رہو، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں گا۔ عبد الرزاق نے حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث نقل کی ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ربضہ گئے تو ان کو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک کالا غلام ملا۔ اس نے اذان دی اور اقامت کہی، پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابوذر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، مجھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں امیر کی بات سنوں اور مانوں، چاہے وہ کالا غلام ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابن ابی شیبہ اور ابن جریر اور بیہقی اور نعیم بن حماد وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اپنے امیر کی بات سنو اور مانو، چاہے تم پر کان کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ امیر بنا دیا گیا ہو۔ اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو اسے برداشت کرو، اور اگر وہ تمہیں کسی کام کا حکم دے تو اسے مانو، اور اگر وہ تمہیں کچھ نہ دے تو صبر کرو، اور اگر وہ تم پر ظلم کرے تو بھی صبر کرو، اور اگر وہ تمہارے دین میں سے کم کرنا چاہے تو اس سے کہہ دو جان حاضر ہے دین نہیں، میں جان دے سکتا ہوں لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم جماعت سے جدا نہ ہو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علقمہ بن علاثہ رات کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکل و صورت اور قد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے۔ حضرت علقمہ ان کو خالد سمجھے اور ان سے کہا اے خالد تمہیں اس آدمی نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول کر دیا، انہوں نے تنگ نظری کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ میں اور میرا چچا زاد بھائی ان سے کچھ مانگنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہتے تھے، لیکن اب جب کہ انہوں نے آپ کو امارت سے ہٹا دیا ہے تو اب میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آئندہ کے ارادے معلوم کرنے کے لیے حضرت خالد جیسی آواز بنا کر ان سے کہا اور کوئی بات، پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حضرت علقمہ نے کہا ہمارے عمرہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم ہر حال میں ان کے فرما بردار اور وفادار رہیں، ہم ان کا حق ادا کرتے رہیں گے اور اپنا اجر و ثواب اللہ سے لیں گے۔ صحابہ کرام نے ناگواریوں میں ایک دوسرے سے جڑنا سیکھا ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علقمہ اور حضرت خالد اکٹھے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد سے کہا آج رات علقمہ نے تم کو کیا کہا تھا؟
حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اچھا تم قسم بھی کھاتے ہو۔ ابو نصرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت علقمہ حضرت خالد سے کہنے لگے اے خالد چھوڑو، قسم نہ کھاؤ اور انکار نہ کرو۔ سیف بن عمرو کی روایت میں مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ دونوں سچے ہیں، دونوں نے ٹھیک کہا ہے۔ ابن عائد کی روایت میں مضمون بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علقمہ کی فریاد سنی اور ان کی ضرورت پوری کر دی۔ زبیر بن بکار کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو جب یہ پوچھا تھا کہ تمہارا اب کیا ارادہ ہے، حضرت علقمہ نے کہا تھا بات سننے اور ماننے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پیچھے جتنے آدمی ہیں وہ سب تمہارے ان اچھے جذبات پر ہوں تو مجھے یہ اتنے اور اتنے یعنی ساری دنیا کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک کوڑی عورت کے پاس سے گزرے جو کہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اللہ کی بندی لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے بیت اللہ کے طواف کے لیے حرم شریف آنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی اس عورت کے پاس سے گزرا اور اس سے کہا جس امیر المؤمنین نے تمہیں طواف کرنے سے روکا تھا ان کا انتقال ہو گیا، لہذا اب تم جا کر طواف کر لو۔ اس عورت نے کہا میں ایسی نہیں ہوں کہ ان کی زندگی میں تو ان کی بات مانوں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کروں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کا چودھری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک کام کا حکم دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہیں جس کام کا حکم دیا تھا کیا تم نے وہ کام کر لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم تمہیں جو حکم دیا جائے اسے ضرور پورا کرو، نہیں تو تمہاری گردنوں پر یہود و نصارہ سوار ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔